الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ تفسیر کی کلاس جاری ہے۔ آج ہم بفضل تعالیٰ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے، اور جو لوگ واٹس ایپ فیس بک پہ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ آیت نمبر 32 ہم پڑھ چکے تھے، لیکن چونکہ 33 کا ریلیونس جو ہے وہ 32 کے ساتھ ہے، اس لیے ہم پہلے یہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں اگلی آیت کی سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اوپر اس آیت کا بھی پچھلی آیت ہے نا 31، اس کے ساتھ ریلیونس ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اوپر بات ہوئی تھی پردے کی، زینتوں کی، کہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں، یہ رشتے آپ کے محرم ہیں، ان کے سامنے آپ زینت کر کے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پچھلی آیت سمجھ لیں کہ آپ میں سے کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ یہ رشتے ان کے سامنے بس ہم جا سکتے ہیں، باقیوں کے سامنے نہیں جا سکتے، تو کیسے ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ باہر نکلنا ہوتا ہے، گلی محلے میں بندہ نکلتا ہے، 100 بندے ٹکراتے ہیں، گراسری لینے جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مال جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں پہ یہ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا بناؤ سنگھار نہیں ظاہر کرنا۔ تو باہر نکلیں بناؤ سنگھار کے بغیر نکلیں، ٹھیک ہے؟ محلے میں نکلیں، جہاں بھی جائیں آپ تیار ہو کے نہ جائیں، میک اپ کر کے اور زیورات پہن کے نہ جائیں، تو ویسے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ زینت کی بات ہوئی تھی کہ زینت کر کے آپ صرف ان کے سامنے جا سکتے ہیں۔ اب اگلی آیت جو 32 ہم نے پڑھی، اس کا ریلیونس پچھلی کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، ایاما کہتے ہیں سنگل کو، بے نکاح شخص جو ہے نا، بے نکاح عورت یا بے نکاح جو مرد ہیں ان کو، سنگل ون۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو سنگل لوگ ہوں ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، والصالحین، صالحین یعنی یہاں صالح مراد نیکوکار نہیں بلکہ who are fit for marriage، یعنی جن کے پاس فٹ فار میرج، کیا کہ کسی کے پاس اگر حق مہر دینے کی استطاعت ہے، فزیکلی وہ فٹ ہے، یعنی صحت مند انسان ہے، جوان ہے، اور اس کے پاس حق مہر کی گنجائش موجود ہے، تو ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ من عبادکم و امائکم، عباد مین اپنے جو میل سرونٹس ہیں، میل سلیوز ہیں، ایما کہتے ہیں فیمیل سلیو کو، باندیوں کو۔ اپنے جو میل سلیوز ہیں اور فیمیل سلیوز ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، اور وہ میرج کے لیے، شادی کے لیے وہ فٹ ہیں، وہ صحت مند ہیں، جوان ہیں، نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، حق مہر کی ان میں استطاعت ہے، تو ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ یہ نہیں کہ ان سے ساری زندگی خدمت لیتے رہو اس لالچ میں کہ ان کا نکاح کر دیا تو یہ ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، یا نکاح ہو جائے گا تو ان کے آگے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو ہم اپنی غرض پوری کرتے رہیں۔ تو اپنی غرضیں نہ پوری کرو بلکہ ان کے نکاح کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقراء ہیں یعنی محتاج ہیں، ان کے پاس پیسے کی وسعت نہیں ہے، تو یہ بھی نہ سوچیں کہ پیسہ نہیں، کہ کسی کے پاس کوئی غریب ہے تو پھر تو غریب شادی ہی نہ کریں کہ غریب ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی فقراء ہے، محتاج ہوگا، تو اللہ شادی کے بعد اسے اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کیونکہ جب وہ جو بچی آئے گی وہ بھی تو اپنے نصیب کا کچھ رزق لے کے آئے گی۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اگر کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، پیسے کی وسعت نہیں ہے، تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی فرما دے گا۔ کیوں فرما دے گا؟ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے،
اللہ کے پاس مال کی بڑی وسعت ہے، تو اس جوڑے کو بھی اپنی فضل سے مالدار کر دے گا۔ واسع علیم، اور اللہ بڑے علم والا ہے، اس کو وہ جانتا ہے کہ کس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے، وہ اپنے علم کی بنا پہ جو کچھ جانتا ہے اس کے مطابق وہ عطا فرما دے گا۔ اگلی آیت کا پھر اسی آیت کے ساتھ ریلیونس ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں 33۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَسْتَعْفِفْ، تعفف کے اندر لفظ موجود ہے عفت، اپنی عفت کو قائم رکھیں۔ اور چاہیے کہ یستعفف، اپنی عفت کو قائم رکھیں، اپنی عصمت کو قائم رکھیں، اپنی چیسٹیٹی کو مینٹین رکھیں۔ دے شوڈ کیپ اپ دیئر چیسٹیٹی۔ الذین، وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی نکاح کے لیے حق مہر نہیں پاتے، ان کے پاس حق مہر نہیں ہے، 2 جوڑے 4 جوڑے 10 جوڑے کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ بدکاری کی طرف نہ جائیں۔ یہ اوپر کی آیات ساری اکٹھی آ رہی ہیں نا، بدکاری کی طرف، بے حیائی کی طرف نہ جائیں، بلکہ کیا کریں؟ یستعفف، اپنی چسٹیٹی کو، اپنی عصمت کو قائم رکھیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ جن کے پاس غنا نہیں، جن کے پاس مالی وسعت نہیں اور حق مہر نہ دینے کی گنجائش نہیں ہے، وہ تب تک اپنی عصمت کو قائم رکھیں جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم مما للہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ یبتغون چاہیں، تلاش کریں، الکتاب کتابت کرنا چاہیں، مکاتبت کرنا چاہیں، مما ملکت ایمانکم تمہارے جو غلام ہیں یا باندیاں ہیں، مما ملکت ایمانکم، ملکت جو ملک ہیں تمہارے ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی ملک ہیں، یعنی تمہارے زیر دست لوگ ہیں جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں الکتابہ، کہ مکاتبت یہ ہے کہ تحریری معاہدہ، وہ کانٹریکٹ لکھ دیں آپ کو کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں، آزاد ہونے کے بعد ہم مال کما کے تو اپنی آزادی کا جو منی ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ یعنی اس وقت ان کے پاس پیسہ نہ ہو آزاد ہونے کے لیے تو کیا کریں گے؟ معاہدہ لکھیں گے کہ میں آزاد ہونے کے بعد اتنی پیمنٹ جو ہے اپنی غلامی کی، آزاد ہونے کی، میں آپ کو آزاد ہونے کے بعد کما کے دے دوں گا۔ اگر کوئی مکاتبت کرنا چاہے، ریٹن معاہدہ، کانٹریکٹ سائن کرنا چاہے، تو فرمایا فَقَاتِبُوهُمْ، تو ان کے ساتھ ریٹن معاہدہ کر لو، مکاتبت کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں معلوم ہے کہ ان میں تم بھلائی جانتے ہو، تو ان علمتم، اگر تم جانتے ہو، فیہم خیرا، ان کے اندر تم بھلائی جانتے ہو، تمہیں سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ یہ بندہ آزاد ہو کے واقعی کما لے گا اور کما کے یہ مجھے بھی دے دے گا اور نکاح بھی کر لے گا، اگر تمہیں خیر معلوم ہوتی ہے اس بندے کے اندر تو تم مکاتبت کر کے، ریٹن معاہدہ کر کے، کانٹریکٹ کر کے انہیں آزاد کر دو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا مکاتبت کے ساتھ ساتھ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَآتُوهُم، اور انہیں عطا کر دو، مِّن مال، اس مال میں سے بھی انہیں دے دو، مال اللہ، اللہ کے دیے ہوا جو مال تمہارے پاس ہے،
اس مال میں سے بھی دے دو الذی آتاکم جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. یعنی تمہارے پاس مال ہے تو وہ تمہیں مال کا کنٹریکٹ سائن کر رہا ہے کہ اتنا مال میں آپ کو معاہدہ کرتا ہوں دے دوں گا، تو کچھ مال اپنے پاس سے بھی اسے آزادی کے حصول کے لیے دے دو. کون سا مال؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس مال میں سے بھی کچھ اس کو دے دو، گفٹ کر دو، ہدیۃً گفٹ کر کے اس کو مال دے دو کہ یہ مال تمہیں میں دیتا ہوں، تو یہی مال تم مجھے دے دو. یہ ہیلا ہوتا ہے، یہی مال تم مجھے دے دو تو اس مال کے عوض تم آزادی لے لو. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَّاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ وَلَا تُكْرِهُ کراہت، مجبوری ہونا کسی بات کی، مجبوراً کوئی کام کرنا، کراہتاً کوئی کام کرنا. وَلَا تُكْرِهُ اور مجبور تم نہ کرو فَتَيَّاتِكُمْ، فتایا کہتے ہیں فیمیل سرونٹ کو، جو باندیاں ہیں نا اس کے لیے فتایا کا لفظ بھی آیا ہے اور ایما کا لفظ بھی آیا ہے. اور تم اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو علی البغاء، بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان ارادنا اگر ان کا ارادہ ہے تحسنا، محسن کہتے ہیں، محسنات ہم نے پڑھا شروع میں 5ویں پارے میں پڑھا، محسنات کہتے ہیں پاک دامن رہنے کو. اگر وہ اپنی چیسٹیٹی کو، پاک دامنی کو، عفت کو، عصمت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں تو تم انہیں مجبور بدکاری پہ نہ کرو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ تم عرض الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا ارادہ فائدہ اٹھا لو. چند دن کی یہ زندگی، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تم باندیوں کو مجبور نہ کرو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَمَن يُكْرِهُنَّ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ من بعد اس کے بعد اکراہہن، ہن جب بھی آئے گا نا یہ خواتین کے لیے لفظ آتا ہے ہن، تو بعد اکراہہن اس مجبور کر دینے کے بعد غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے. یعنی اگر آپ نے کسی باندی کو مجبور کر دیا بدکاری پہ، وہ اپنی عصمت کو قائم رکھنا چاہتی تھی تو مالک نے اگر مجبور کر دیا تو اللہ فرماتا ہے وہ چونکہ مجبور ہو گئی تھی تمہارے ہاتھوں تو اللہ اسے بخشنے والا غفور و رحیم ہے، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے اس نے بدکاری کی طرف وہ نہیں آئی ہے. اب یہاں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 33 میں کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہ پائیں وہ کیا کریں؟ اپنی عفت اور عصمت کو قائم رکھیں. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 33 ہی چلی آ رہی ہے نا، آیت کے بعد اس کا نمبر ہوتا ہے. وہاں پہ ایک حدیث مبارکہ لکھیں کہ چیسٹیٹی کیسے قائم رکھیں. اب تو ویسے ہی لوگوں کے لیے نکاح مشکل ہو گیا ہے. یہ پہلے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اور اللہ پاک کا بھی جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی کسی کے پاس حق مہر کی گنجائش نہیں. اب حق مہر تو لوگ دیتے کوئی نہیں ہے، لوگوں کے پاس فضولیات کے لیے اب پیسے نہیں ہیں، اور پیسے نہیں ہیں تو جوان بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. کس لیے؟ کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں فضولیات، وہ ان کی گنجائش نہیں ان کے لیے بن رہی. تو یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو حق مہر کی تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 3210. 3210. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھے. کیا کریں؟ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو توڑ دیتا ہے، توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ شہوت کو
توڑ دیتا ہے۔ تو جو نکاح نہ کر سکے، استطاعت نہ ہو، حق مہر نہ دے سکے، حالات اجازت نہ دیتے ہوں نکاح کرنے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ بندہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث جامع ترمذی کی یہ بھی ہے 32، پہلی کا نمبر تھا 3210، اس کا نمبر ہے 3211۔ کون کون لکھ رہا ہے حدیث؟ 3211۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی راوی ہیں اس کے، فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا، اے نوجوان لوگو، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے پھر وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظر کو زیادہ جھکا دینے والا ہے۔ یعنی نکاح جو ہے کیا ہے؟ نظر کو جھکا دینے والا ہے۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے فرما دے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس لیے میں نے کہا ان ساری آیات کا آپس میں ریلیونس ہے، بات شروع یہاں سے ہوئی تھی، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور خواتین بھی ان کو بھی حکم دے دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ فرمایا یہ نظر کو زیادہ جھکا دینے والا ہے، نکاح جو ہے نظر کو نیچا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھ لیں، کیونکہ روزہ شہوت کو کچل دینے والا ہے۔ یہ دوسری حدیث میں سنا رہی ہوں آپ کو 3211۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 34 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک انزلنا ہم نے نازل فرمائیں، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات واضح روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی ایک ایک چیز ان کے اندر ہم نے کلیئر کر کے بیان فرما دی ہے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے ان لوگوں کی مثالیں بھی بیان فرما دی ہیں، خَلَوْا جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے تھے ان کی مثالیں بھی ہم نے بیان فرما دی۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ مثالیں جو ہم نے بیان فرمائی قرآن پاک میں، ان لوگوں کے ہم نے قصے سنائے آپ کو، یہ موعظۃ للمتقین، یہ متقین کے لیے بہت بڑی نصیحت تھی ان کے اندر۔ کیوں کون سے قصے سنائے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ سنایا، کیسے وہ پاک دامن تھی، طاہر تھی، مطہر تھی، کیسے ان کے اوپر الزام لگا اور انہیں کسی بات کی خبر بھی نہیں تھی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے کیسی اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت فرمائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، کیسے انہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت فرمائی۔ سارا چارمنگ ماحول ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی عفت کو بچائے رکھا۔ یہ سارے قصے ہم نے مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھایا، یہ ساری موعظۃ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ ساری نصیحتیں ہیں۔ آگے ہے جی آیت نور، آیت نمبر 35۔ اپنے پاس لکھیں، اس سورت کا جو نام ہے سورۃ النور، وہ آیت نمبر 35 میں سورۃ نور کا لفظ آیا ہے، اس آیت 35 کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ یہ 35 ہے، 6، 7، 8، یہ ساری آیات کا آپس میں ربط ہے 38 تک۔ 5، 6، 7، 8، یہ 4 آیات کا آپس میں ربط بین الآیات ہیں۔ جیسے پہلی آیات کا ربط تھا نا، آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک سارا ربط بین الآیات تھا، ایسا ہی تھا۔ 30 سے لے کے 34 تک تھا، یہ 5 آیات کا ربط بین الآیات تھا، اور یہاں پہ
آیت نمبر 35 سے 5 6 7 8 ان 4 آیات کا آپس میں ربط بین الآیات ہے. لکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ ربط بین الآیات آپ کو نہیں ملے گا جب آپ تفسیر پڑھیں گی نا، تو وہاں پہ بھی یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. ہر جگہ ہر چیز میسر نہیں آتی، تو یہ چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی پیاری آیات ہیں اور اتنا پیارا ترجمہ کہ بلا حضور سیدی شیخ الاسلام نے کیا ان آیات کا. یہ ترجمہ آپ کو کسی ترجمے کے اندر، کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، کسی بھی مترجم کا، اہل سنت کا، دوسروں کا، تیسروں کا، کہیں یہ ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. بہت خوبصورت ترجمہ ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے اللہ. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اپنے نوٹس لکھنی ہے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو ان آیات کی سمجھ نہیں رہے گی، تو آپ ایک ایک لفظ کے معنی لکھیں گے تاکہ آپ کو ان آیات کی سمجھ آ سکے. اللہ خود نور ہے، آسمانوں اور زمین کا. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکاتن، کا کے اوپر زبر ہے اور آگے واو حروف علت ہے، واو نہیں پڑھی جا رہی، کاؤ نہیں پڑھیں گے. کمشکاتن، کمشکاتن، مشکاتن فیہا مصباح. مشکات کے معنی ہیں تاک کے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کا جیسا کہ، مانند ہے وہ، کا معنی ہے مانند ہے وہ. مشکاتن تاک کی مانند ہے. فیہا مصباح، اس کے اندر مصباح روشن ہے. مصباح مین چراغ ہے. چراغ کہہ لیں، دیا کہہ لیں، لالٹین کہہ لیں، بلب کہہ لیں، روشنی کہہ لیں. اب طاق کسے کہتے ہیں؟ مساجد کے اندر بھی بنے ہوتے ہیں، اور گھروں میں بھی دیوار کے اندر ہی ایک ایسے خانہ سا بنا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کبڈ وغیرہ اوپر نہیں لگی ہوتی، صرف دیوار کے اندر اسے کارونگ کر کے وہاں پہ اینٹ نہیں لگی ہوتی. تو جیسے مسجدوں کے محراب ہوتے ہیں نا، ویسے محراب کی طرح پہلے بہت زیادہ تھا، مسجدوں میں تو اب بھی ہیں. دینی مراکز میں بھی وہ بنے ہوتے ہیں، مساجد میں بھی. اور اس اوپر والا حصہ جو ہے نا، بالکل ایسے جیسے محراب بنا ہوتا ہے نا، ایسے نیچے یہ ایسے بنا ہوتا ہے. کس کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ سب کے کہیں نہ کہیں تو بنا ہوتا ہے. اب اس کا تھوڑا سا سٹائل چینج ہو گیا، اوپر سے محراب کی طرح نہیں ہے، ویسے اس کو ایسے رکھ کے تو اندر ہی، یعنی دیوار کے اندر پوری کی الماری بنی، اس کے اندر ایک ایک اینٹ نہ لگی ہوئی ہو. وہ آلے چھوٹے ہوتی ہیں، بڑا آلہ کر لیں، چھوٹا آلہ کر لیں، جو بھی انہوں نے لفظ بولا. ناصرہ حق نے لفظ بولا، اسے پنجابی میں آلے کہتے تھے. اور بڑے بڑے بھی وہ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا رکھتے ہیں؟ لالٹین، دیا رکھتے ہیں. اللہ نے اپنا دیا کہاں رکھا ہوا ہے؟ اپنے نور کا. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکاتن، کامن مانند، ایک طاق کی مانند ہے. اس طاق فیہا مصباح، اس طاق کے اندر اس نے اپنا وہ چراغ جلا دیا ہے. اس طاق کے اندر اس نے اپنا چراغ، نور کا چراغ جلا دیا ہے. وہ طاق کون سا ہے؟ وہ طاق جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہے. وہ سینہ اقدس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طاق کی مثل ہے. جیسے طاق بنا ہو، طاق کے اندر دیا یا لالٹین رکھی ہو. یہ طاق کون سا ہے؟ یہ جسم مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ایک طاق بنایا. اس طاق کے اندر اللہ نے اپنا نور کا چراغ جلا دیا. اللہ اکبر. المصباح فی زجاجہ. المصباح، مصباح کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چراغ ہے.
یہ جو چراغ ہے فی زجاجہ، زجاجہ کا معنی پہلے لکھ لیں، یہ چراغ فانوس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فانوس سمجھ لیں، لالٹین کا جو شیشہ ہوتا ہے نا، لالٹین کا شیشہ، راؤنڈ شیشہ ہوتا ہے، اس کے اندر چراغ جلتا ہے تاکہ وہ چراغ بجھے نہ، اس کے بعد شیشہ لگا دیا جاتا ہے اندر ہوا نہ جائے، اسے فانوس کہتے ہیں۔ کس کو؟ لالٹین کے شیشے کو۔ المصباح فی زجاجہ، یہ جو چراغ ہے یہ روشن ہے فانوس کے اندر، فانوس کے اندر روشن ہے۔ یہ فانوس کیا ہے؟ یہ فانوس قلب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے سینہ اقدس بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تاک کی شکل میں، اس تاک کے اندر دل بنایا، دل مانند فانوس ہے، اس فانوس کے اندر پھر المصباح اپنے نور کا چراغ جلا دیا۔ الزجاجہ، تو وہ جو زجاجہ ہے، آپ ان سارے لفظوں کے معنی الگ الگ لکھیں گے تو پھر کلیئر ہوگا آپ کو۔ مشکات مین تاک، لکھے الگ الگ معنی لکھے پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ گھر جائیں گے تو بھول جائیں گے۔ مشکات مین تاک، مصباح مین چراغ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، زجاجہ فانوس، اور فانوس کے پھر معنی لکھیں لالٹین کا شیشہ۔ الزجاجہ، وہ جو زجاجہ ہے، وہ جو فانوس ہے، وہ لالٹین کا جو شیشہ ہے، کأنہا کوکب، وہ ایسے ہے جیسے کوئی کوکب ہوتا ہے، جیسے کوئی ستارہ ہے۔ درّی، درّی، لفظ کیا ہے؟ درّی، یوں کا دو، در کہتے ہیں چمکنے کو، چمکتا ہوا، کوکب مین ستارہ۔ وہ جو زجاجہ ہے، وہ جو فانوس ہے، وہ جو فانوس ہے، وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کوئی ستارہ چمک رہا ہو۔ اور وہ روشن کس سے ہوا ہے؟ کون سا تیل ڈلا ہے اس کے اندر؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یوقد، کدا کہتے ہیں آگ جلانے کو، یوقد یہ روشن ہوا ہے، یہ جلا ہے چراغ، یوقد مین کدا نارا، آگ کو جلانا، نار کہتے ہیں آگ کو، تو کادا کہتے ہیں جل اٹھنے کو۔ یوقد، یہ جل اٹھا ہے چراغ، یہ روشن ہو گیا ہے چراغ، من شجرۃ، ایک درخت سے، مبارکۃ، وہ درخت بڑا بابرکت ہے، زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت سے، زیتون کے مبارک درخت سے، یہ اس کے تیل سے یہ دیا جل اٹھا ہے۔ اب وہ زیتون سے مراد قبلہ حضور نے کیا لیا کہ زیتون کا مبارک درخت سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ کون سا درخت ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا شجرہ نسب، شجرہ بھی درخت کو کہتے ہیں، شجرہ نسب ایک درخت کی طرح بنایا جاتا ہے نا، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر نیچے جڑیں ہوتی ہیں، پھر اوپر برانچز نکلتی ہیں۔ یہ کون سا درخت ہے؟ عالم قدس کا بابرکت وحی سے، یا تو یہ درخت جو ہے وحی کا درخت ہے، یعنی وحی کے ذریعے، وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اتنی اونچی ہیں، وحی کے ذریعے یا یہ درخت یہ روشن ہوا ہے، یہ دیا جلا ہے، یا انبیاء اور رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے، نبیوں کا ایک شجرہ نبوت آ رہا تھا، شجرہ نسب آ رہا تھا، اس شجرہ نسب کے مبارک تیل سے یہ دیا جل اٹھا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ جو لالٹین جل رہی ہے، یہ جو نور کا چراغ روشن ہے، نہ یہ مشرقی ہے نہ یہ مغربی ہے، نہ یہ صرف مشرق کو روشنی دے رہا ہے نہ یہ صرف مغرب کو روشنی دے رہا ہے، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مشرقی یا مغربی، آپ کا فیض مغرب یا مغرب کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا فیض یونیورسل ہے، پوری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔
یکادو زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. بڑی ہی پیاری آیت ہے یہ بھی. یکادو ایسا لگتا ہے، زیتھا زیت کہتے ہیں تیل کو، زیتون کا تیل ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوتا ہے زیت زیتون، زیت زیتون، زیتون کا تیل، تیل کو کیا کہتے ہیں؟ زیت. یکادو ایسے لگتا ہے زیتھا کہ اس دیے کے اندر جو تیل ہے، یضیء، یضیء کے اندر لفظ موجود ہے ضیاء، یعنی یہ دیے کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، ضیاء پا رہا ہے، دیے کا تیل چمک رہا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ ابھی اسے آگ نے تو چھوا ہی نہیں، لم تمسسہ، مس ہی نہیں کیا، نار، آگ نے تو چھوا ہی نہیں اس کو. یعنی آگ چھوئے تو پھر دیا جلتا ہے نا، آگ چھوئے، آگ لگائیں تو پھر دیا جلتا ہے نا. ابھی دیے کو آگ نے تو چھوا ہی نہیں، دیے کا تیل خود ہی چمک رہا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت تو ملی ہی نہیں، نبوت تو ملی ہی نہیں، نبوت سے پہلے ہی یہ چراغ اتنا چمک رہا ہے، اس کا تیل ہی چمک رہا ہے، آگ تو ابھی لگی ہی نہیں اس دیے کو. کون سی آگ؟ وحی کی آگ. وحی ابھی آئی ہی نہیں، وحی تو 40 سال کی عمر میں آئی تھی نا، ابھی وحی آئی ہی نہیں، ابھی نبوت ملی ہی نہیں، ابھی آگ نے چھوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی یہ تیل چمک رہا ہے اور ضیاء پا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں نے دلیل مانگی اللہ کے ہونے کی، کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل بتائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو پیش کر دیں جو آپ نے پہلے گزاری ہیں. 40 سالہ زندگی آپ نے گزاری ان کے اندر، وہ پیش کر دیں ان کے اوپر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ایک زندگی 40 سالہ میں نے تمہارے اندر گزاری، میں نے کبھی جھوٹ بولا تھا اس زندگی میں جو آج میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ 40 سالہ زندگی میں تم نے کبھی میرے اندر کوئی برائی دیکھی، کوئی بری لفظ سنے، کوئی فحاشی دیکھی، کوئی جوا کھیلتے دیکھا، کوئی شراب پیتے دیکھا، کوئی عورتوں میں ملوث دیکھا، کوئی چیز میرے اندر دیکھی آپ نے؟ 40 سالہ زندگی میں تم نے میرے اندر اگر کوئی چیز نہیں دیکھی، ایک زندگی کا حصہ تمہارے اندر گزار دیا ہے، تو کیا اب 40 سال کی عمر میں آ کے وہ جھوٹ باندھ رہا ہوں اللہ کے اوپر کہ اللہ کا وجود ہے؟ جب 25 سال کی عمر تھی آپ کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا نا آپ کے ساتھ بزنس ٹرپ پہ. تو میسرہ نے آ کے کیا بتایا تھا کہ آپ دیانت دار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. وہ ساری خوبیاں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سنی تو آپ نے نکاح کا پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا. تو آپ کی نبوت کی پہلے والی زندگی بھی کیسی تھی؟ تیل چمک رہا تھا. یکاد زیتھا یضیء، زیت جو تیل ہے وہ چمک رہا ہے، اگرچہ اسے تمسسہ نار، آگ نے ابھی چھوا ہی نہیں. کون سی آگ؟ وحی کی آگ. معجزات آسمانی ابھی آئے ہی نہیں، اللہ نے معجزات تو بھی عطا ہی نہیں کیے، اللہ نے اپنی وحی بھیجی ہی نہیں، نبوت عطا ہی نہیں فرمائی، اس سے پہلے ہی تیل جو ہے وہ روشن ہے. نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے. یہ ہستی کیا ہے؟ نور کے اوپر نور ہے. اس کا ظاہر بھی نور ہے، اس کا باطن بھی نور ہے. اس کی نبوت تو ہے ہی نور، اور بشریت بھی نور ہے. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. ایک نور کون سا ہے؟ بشریت کا ہے، اور دوسرا نور کون سا ہے؟ نبوت کا نور ہے. لکھیں بھی نا، پھر لکھیں گے نہیں تو یاد نہیں رہے گا. آج تو ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے، لیکن کل ہمیں کو پوچھے گا تو ہمیں لکھا نہیں ہوگا تو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. دوہرا نور ہے. کون سا نور؟ ایک نور نور بشریت ہے، دوسرا نور نور نبوت ہے.
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل امین کہاں رکے تھے؟ سدرۃ المنتہا پہ. اور جبرائیل امین فرشتے بالکل نور کا پیکر ہیں، فرشتے بشر نہیں ہیں، فرشتے تو ہیں ہی نور سے بنے ہوئے. تو نور کا پیکر بھی آگے سدرا سے آگے نہیں جا سکا، عالم لامقام میں نہیں جا سکا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بشریت کے ساتھ عالم لامقام میں چلے گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی بشریت بھی نور ہے، اور نور کے اوپر بھی نور ہے. نور تو وہاں جا کے رک گیا، نور تو اوپر جا ہی نہیں سکا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نورانیت کے ساتھ اور اپنی بشریت سمیت اوپر چلے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی بشریت بھی نور ہے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا یہ نور علی نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہدی اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، لنورہ، اپنے نور کی معرفت عطا کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی معرفت عطا کر دیتا ہے. تو جسے اللہ چاہتا ہی نہیں وہ نور کا انکار کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے، جسے اللہ نہیں چاہتا اسے نور کی معرفت عطا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ نور ہے ہی نہیں. آپ بیٹھے ان کے پاس جا کے، وہ کہیں گے نور تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا بھی کھلا انکار کرتے ہیں کہ نور تو ہے ہی نہیں آپ. تو اللہ نے انہیں معرفت ہی عطا نہیں فرمائی، اس لیے انہیں نور کی سمجھ نہیں آتی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یضرب اللہ الامثال، مثالیں بیان فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے، امثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے مثال دے دے کے سمجھا دیا ہے. اس سے بڑی مثال اللہ پاک کیا دے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے مثالیں دے دے کے سمجھا دیا ہے. کیا مثال دی؟ کہ میں نے اپنے نور کو تاک میں رکھ دیا ہے. تاک کے اندر پھر فانوس ہے، فانوس کے اندر وہ دیا جل رہا ہے، اور دیے کو بھی آگ نے چھوا ہی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اس کی آگ روشن ہے، چمک رہا ہے وہ. اور پھر فرمایا نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے وہ. اللہ نے مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 36 آگے شروع ہو رہی ہے، اس کا تعلق بھی اس آیت کے ساتھ ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کیا لفظ ہے یاہری؟ والآصال. فی بیوتن، یہ ایسے گھروں میں ملتا ہے، اذن اللہ، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، ان کی رفت قائم کرنے کا، ان کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے کا جن کا حکم دیا اللہ نے. فی بیوتن، ایسے گھروں میں بھی ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ یہ نور ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نور ہے، نور ہے. نور ایسے گھروں میں بھی ہوتا ہے. کون سے گھر؟ ان ترفع، جن کی رفت ہے گھروں کی. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَيُذْكَرَ فِيهَا، جس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، فِيهَا، جن کے اندر اسمہ، اللہ کے نام بلند کیے جانے کا، اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا اور ان کی رفت بلند کیے جانے کا حکم جن گھروں کا اللہ نے دیا ہے، ان گھروں میں بھی یہ نور ملتا ہے. وہ کون سے گھر ہیں جن کی رفت بلند ہے؟ وہ مساجد ہیں، جن کے اللہ نے رفت بلند کیا. یہ مسجدوں میں یہ نور ہوتا ہے. اور وہ مراکز علم، صرف مساجد نہیں بلکہ قبلہ حضور نے دونوں لکھے ہیں، مراکز علم. ایسے مرکز بن جائیں، ضروری تو نہیں کہ مسجد ہی ہو. اگر کوئی مرکز علم بن گیا ہے، منہاج القرآن نے اتنے مراکز علم بنا دی ہیں پورے پاکستان میں، تو اگر کوئی مرکز علم بن گیا جہاں بیٹھ کے لوگ علم سیکھتے ہیں، جہاں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھ کے حدیث سیکھتے ہیں، جہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے مراکز میں بھی وہ نور میسر آتا ہے.
آپ کبھی مسجد کے اندر داخل ہوں تو لگتا نہیں ہے کہ یہاں نور ہے. یہ تو بچپن میں کبھی مسجد میں گزر ہوتا تھا نا تو دل کرتا تھا کہ اس مسجد سے باہر نہ بندہ نکلے. بچپن میں لگتا تھا کہ مسجد کے اندر نا کوئی نور سا ہے جو عام دنیا میں نظر نہیں آتا. اگر کسی نے فیل کیا ہو کبھی، ہم جو چیزیں ہم فیل بھی نہیں کرتے نا. مسجد میں ہم شوق سے جایا کرتے تھے. صرف میں تو جاتی تھی صرف دیکھنے کے لیے. اندر وہ نور نظر آتا تھا کہ مسجدوں کے اندر ایک نور سا ہوتا ہے، ایک سیرینیٹی ہوتی ہے، ایک پیس ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، شانتی، امن. ایسا سکون جو آپ کو کہیں بھی میسر نہیں آتا، یہ مسجدوں میں آپ کو جا کے ملتا ہے. تو یہ نور وہاں بھی پایا جاتا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یسبح لہ، اس کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ والے ان گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو جن گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہو، فی بیوت، ان گھروں میں بھی وہ نور پایا جاتا ہے. اگلی آیت اس کا بھی اس کے ساتھ ریلیونس ہے، 37 کا. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رجال، وہی مردان حق ہیں، اللہ کے اس نور کے حامل وہ مرد بھی ہیں. اب یہاں پہ رجال لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے فرمایا بیوتن، گھر آگے، گھروں کا کیا تعلق ہو گیا کہ یہ نور ان گھروں میں بھی پایا جاتا ہے. پھر فرمایا رجال، وہ مرد بھی اس نور کے حامل ہیں، ان مردوں کے پاس بھی یہ نور ہوتا ہے. کون سے مرد؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت وہ کر رہے ہوں، ولا بیع، یا خرید و فروخت، بیع سودا لین دین کر رہے ہوں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انہیں تجارت بھی غافل نہیں کرتی اور انہیں لین دین بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. وہ ہر وقت اللہ کے یاد میں رہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کام کر رہے ہوں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں، چاہے وہ کپڑا ناپ رہے ہوں، چاہے وہ کہیں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ لین دین کر رہے ہوں، بزنس ڈیلنگ کر رہے ہوں، لیکن اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہر وقت بسی ہوتی ہے. یہ بندے بھی اللہ کے مردان حق، اللہ کے نور کے حامل ہوتے ہیں. ان بندوں کے پاس بھی اللہ کا نور ہوتا ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نہ انہیں یہ جو تجارت ہے نماز سے روکتی نہیں ہے. اقام الصلاۃ، نہ ہی نماز سے روکتی ہے. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انہیں یہ بزنس، یہ ڈیلنگ، یہ سودا، یہ لین دین انہیں غافل کر دیتا ہے. قبلہ حضور فرماتے ہیں مردان حق کا لفظ آپ نے لکھا نا، مردان خدا بھی لکھا ہے، مردان حق کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا. یہ مردان خدا ہیں. ویسے بھی تو سارے ہی مرد ہیں نا، ویسے بھی سارے ہی مرد ہیں، لیکن یہ مردان حق کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مردان حق ہے. جسے اگر کوئی خاتون ایسی ہے، یہ قبلہ حضور سید شاہ اسلام کے الفاظ ہیں، اگر کوئی خاتون ہو کے اللہ کا ذکر ہر وقت اس کے دل میں، یاد اس کے دل میں بسی رہے، کیا ہو؟ یاد اس کے دل میں بسی رہے. وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، وہ بچوں کو پکا کے دے رہی ہے، اللہ کی یاد سے اس کے دل سے غفلت میں نہیں آتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ مردان حق ہے. آپ نے فرمایا رابعہ بصری چاہے خاتون ہو، وہ بھی مردان حق ہے. اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ نماز سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ جب دنیا کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یخافون، وہ ہمہ وقت ڈرتے رہتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار،
قلب تتقلب، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دینا، دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کے معنی ہے خون کو الٹ پلٹ کر دینا، یہ بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے نا بلڈ، ہارٹ جو ہے، تو اس کا نام دل اس لیے ہے کہ سارا دن دل کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر لے کے جاتا رہتا ہے، اس دن پلٹ جائیں گے، الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ القلوب، دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، والابصار، اور آنکھیں بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ قیامت کا وہ دن جس میں دل بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس کے باوجود یہ لوگ اس دن سے خائف رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب میں تو نمازی ہو گئی ہوں، یا میں نے یہ قرآن شروع کر لیا ہے، یا میں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دیا، تو اب بندہ بے خوف ہو جائے اللہ سے ڈر نہ رہے اس کے دل کے اندر، قیامت کے دن سے بندہ نہ ڈر ہو جائے، نہیں۔ انہیں بزنس ڈیلنگ کے باوجود اگر یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز بھی قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں جزا دے، احسن ما عملوا، ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال کی انہیں جزا عطا فرمائے۔ یہ قیامت کا دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے اللہ پاک ان کو جزا دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اللہ اور بھی زیادہ عطا کر دے۔ یہ اور مزید کی کافی زیادہ ہم نے ایک دفعہ اس کی شرح ہوئی تھی کہ جہاں لفظ آتا ہے نا مزید عطا فرما دے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کروا دے، یعنی ان کے عملوں کا تو صلہ اللہ پاک انہیں دے ہی، تو اس سے زیادہ اور بھی دے دے، عملوں کا تو صلہ دے تو یہ اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا کرتے، یعنی اللہ پاک جنت میں انہیں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ 1 منٹ رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کا سراب، یہ کا کو لمبا نہیں کھینچنا، کا سراب، بولیں اس لفظ کو، کا بھی سا را تینوں ایک ہی لیول پہ رہیں گے، کا سراب، کا مانند ہے مانند کا کو الگ کر لیں، آگے آ جائے گا سراب، ان کی اعمال سراب کی مانند ہیں، کا سراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، بقیہ کا معنی ہے چٹیل میدان۔ کافروں کے جو اعمال ہیں وہ قیامت کے دن کیسے ہو جائیں گے؟ سراب کی مانند ہو جائیں گے۔ کون سا سراب؟ جو چٹیل میدان ہو، اس میں سراب ہو۔ یحسبہ الظمآن، ظمآن کہتے ہیں پیاسے کو، ماء کہتے ہیں پانی کو۔ پیاسا سمجھتا ہے کہ یہاں پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس سراب کے پاس، پانی کے پاس آ جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ سراب کی سمجھ ہے کس چیز کو ہے سراب کی؟ ایک تو ریت ہوتی ہے نا، ریت دور سے نظر آتی ہے کہ یہ پانی ہے۔ کبھی گرمیوں میں سڑک کے اوپر چل رہے ہو نا، سڑک کے اوپر گاڑی جا رہی ہو تو دور سے سڑک لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، وہ جو ریت کے ذرے اندر ہوتے ہیں نا وہ چمک رہے ہوتے ہیں پانی کی مانند۔ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں سراب۔ سراب کا اصل معنی ہے دھوکہ، نظر کا دھوکہ۔ سراب کہتے ہیں تو اسی کو جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے نظر کا دھوکہ، ایلیژن۔ کافروں کی اعمال نظر کا دھوکہ ہے، جیسے سراب ہوتا ہے چٹیل میدان میں، پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کے کچھ بھی نہیں پاتا۔ وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ،
انہوں نے اللہ کو اپنے پاس پایا، فوفاہ حسابا، مگر اللہ نے تو اس کا پورا حساب چکا دیا تھا۔ اللہ کو پایا، اللہ وہاں موجود آخرت میں، پا کے بھی وہ کچھ پا نہیں سکے، کیونکہ اللہ نے ان کا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد سرعت کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ یہیں پہ مکمل کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں باقی آیات ہو جائیں گی۔